بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے۔ اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی ہمیں کس طریقے سے منانی چاہیے، یہ ہم نے پچھلی مجلس میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ جیسا کہ پچھلی مجلس میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور اس کا معمول پورا سال بنایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے اور پورا سال اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مطالعہ کیا جائے اور ان سنتوں پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ اسی تقاضے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہیں یہ میری پیروی کریں، یعنی نبی کی پیروی کریں۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ معزز سامعین، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو نہیں دیکھ سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد ہم سے 1500 سال قبل گزر چکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ تو زیارت ہم کر سکیں اور نہ ہی صحبت اٹھا سکے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسا آپشن رکھا ہے کہ ہم جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کر سکتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا مزہ بھی لے سکتے ہیں۔ وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ سنت پر عمل کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ جنت میں نصیب ہوگا۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ جنت میں میرے اتنے ہی زیادہ قریب ہوگا۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کا معمول بنانا چاہیے۔ اسی طرح سنت پر عمل کرنے سے ہمیں مزید کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں اس کو واضح فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب دنیا میں خرابیاں پھیل جائیں، سنت کی جگہ بدعت پھیل جائے، غیر مسلموں کا طریقہ لوگوں میں رواج پا جائے، مسلمان کے گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی پر غیر مسلموں کا اثر رسوخ نظر آنے لگے، ایسے فساد کے زمانے میں جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ کس قدر بڑی ایک مسلمان کے لیے وعدے کی بات ہے، ثواب کی بات ہے کہ گھر بیٹھے کچھ کیے بغیر صرف سنتوں پر عمل کرنے سے اس قدر بڑا اجر ملا کہ 100 شہیدوں کا ثواب اس کو عطا کیا گیا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبات میں بھی یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے
اس بہترین راستے کی پیروی کریں۔ اس سے انسان کی زندگی میں بھی ایک روٹین آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب تو اس کو ملتا ہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو سونے تک کی سنتیں ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو بشری تقاضے کے تحت دن میں بہت سارے کام کرنا پڑتے ہیں، جیسے سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، کھانا پینا، قضائے حاجت کے لیے جانا۔ یہ تمام وہ کام ہیں جو ہر انسان ایک بشری تقاضے کے تحت ضرور کرتا ہے۔ اگر ان کاموں کو سر انجام دیتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ذہن میں رکھا جائے اور اس سنت کے مطابق عمل کیا جائے تو انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین نتیجہ نکلے گا۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح بیدار ہوتے تو نیند سے اٹھتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے مبارک اور آنکھوں کو ملتے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم جب صبح نیند سے بیدار ہوں تو ایسا ہی کیا کریں۔ 2 سیکنڈ لگیں گے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ جیسا کہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سنت کے مطابق واش روم میں بھی جائے تو یہ اس کے لیے باعث اجر ہوگا، اور اگر کوئی شخص سنت کے خلاف ورزی کرتا ہوا بیت اللہ میں بھی جائے، مسجد میں بھی داخل ہو تو اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ سنت پر عمل کرتے ہوئے بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت بن جاتا ہے، اور سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بیت اللہ میں جانا بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے اپنے روزمرہ کے کاموں میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا خیال کرنا چاہیے اور انہی کے مطابق اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دینے چاہیے۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور آنکھوں کو ملتے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے: الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس دعا کو 3 دفعہ دہرایا ہے تاکہ یہ دعا ہم سب کو یاد ہو جائے اور ہم بھی جاگنے کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اسی طرح جاگنے کے بعد کی تیسری سنت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاگنے کے بعد آنکھوں کو چہرے کو ملنے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد مسواک کرتے، یہ الگ سنت ہے۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے وضو کرتے تب الگ مسواک کرتے، یہ الگ سنت ہے۔ اگر ہم جاگنے کے فوراً بعد مسواک کریں تو ہمیں الگ سنت کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، اور اگر ہم وضو کے لیے دوبارہ پھر مسواک کریں تو ہمیں 2 سنتوں کو ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ بیدار ہونے کے بعد ہمیں فوراً مسواک کرنی چاہیے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کپڑے پہنتے تو دائیں جانب سے شروع کرتے، خواہ وہ شلوار ہو، پاجامہ ہو یا قمیض ہو، کرتا ہو، دائیں جانب سے شروع کرتے، یعنی پہلے دائیں آستین پہنتے، اسی طرح دائیں ٹانگ پر کپڑا پہنتے تو دائیں جانب سے پہننے میں ابتدا کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوتا پہنتے تو پہلے اپنا دایاں پاؤں میں جوتا پہنتے، پھر بائیں پاؤں میں جوتا پہنتے، اور جب اتارتے، خواہ کپڑے اتارتے یا جوتا اتارتے،
تو بائیں جانب سے شروع کرتے، پہلے بائیں پاؤں سے اتارتے پھر دائیں پاؤں سے اتارتے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی مجلس میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند دیگر سنتوں کو سیکھ سکیں۔ آج کی مجلس میں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جن سنتوں کے بارے میں سیکھا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔